اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ لیکن صرف محبت اور دوستی ہی برقرار رہے گی، ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کی بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور محروم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پیدائش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ڈھانٹا مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکتوں والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قہر پڑا ہوا تھا۔ تمام جانور کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوتے تھے جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا
اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چراہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشرما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور اعلیٰ صفات خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بڑا گھاس ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شریف بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس پاختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک دشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کی سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت و الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنے گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سعید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ یہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلا یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا اور ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بڑی ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔
बहरहाल अब अबू तालब की सरपरस्ती में हजूर की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हजूर दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में उन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भर लेते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालब का हाथ बिटाते। अगरचा जनाब अबू तालब ने कभी भतीजे और बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हजूर की परवरिश की। हजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नज़र जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू तालब एक ताजिर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप उन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसीरा के नज़दीक उनका काफिला ठहरा। रवायत है कि जिस जगह उनके कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बहेरा नामी एक राही रहता था। बहेरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है उसकी टहनियाँ खुद बहुत झुक गई है। उसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि ये वही माबूद है जिसकी बिशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करे। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहेरा ने अबू तालब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम ना ले जाओ क्योंकि इन्हें यहूदियों से ख़तरा है। लिहाजा जनाब अबू तालब ने चंद गुलामों समेत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालब का बयान है कि मैंने कभी नहीं देखा कि मोहम्मद ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या कभी कोई बेमरवत बात की हो। हजूर हमेशा खुश अहलाक, नेक अदवार, नरमो गुफ्तगू और बुलंद किरदार और आला दर्जे की पारसा और परहेजगार रहे थे। रसूल पाक बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौकियाँ ना थी, बल्कि आप बचपन से ही इस कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हजूर की जिस माशरे में और समाज में परवरिश हुई और जहाँ आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा उसमें ज़नाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयाँ ज़ोरों पर थी। ऐसे माशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।